اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والوں، صبر و صلات کے ذریعے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حاشیہ نمبر 143۔ صبر کے لغوی معنی رکنا یا روکنا ہے، یعنی ایک مومن شدید تکلیف اور پریشانی میں اپنے اوپر قابو رکھے اور کسی ناجائز اقدام سے باز رہے۔ صبر سے قوت و برداشت پیدا ہوتی ہے، اور ہاتھ، زبان اور جذبات پر قابو رکھنا صبر کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر و شکر کی تلقین تھی، اور یہاں صبر و صلاح سے تقویت حاصل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ دراصل صبر و شکر مومن کی لازمی اور پسندیدہ صفات ہیں، بالخصوص منصب خلافت پر فائز ہونے والی جماعت کے افراد کے لیے تو یہ از حد ضروری ہیں، تاکہ ہر قسم کی آزمائش میں ثابت قدم رہ سکیں، نہ تو پریشانی اور مصائب میں قدم ڈگمگائیں، اور نہ فراقی و فراوانی کے دور میں آپس سے باہر ہو کر دنیا کی رنگینی میں محو ہو کے رہ جائیں۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا عجیب ہی معاملہ ہے، اس کے ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ بات کسی اور کے ساتھ نہیں۔ جب وہ خوشی و خوشحالی سے دوچار ہو تو شکر کرتا ہے، یعنی اللہ کے ہاں اجر ملتا ہے، یہ اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، یعنی اس کو اجر ملتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے۔ بحوالہ مسلم۔ صبر کرنے والا اللہ پر توکل کرتا ہے اور مصائب و مشکلات میں بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا۔ صلاح کے ذریعے مومن کو اپنے رب سے تقرب حاصل ہوتا ہے اور ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح صبر و صلاح مومن کے ایمان اور حوصلے میں تقویت کا باعث ہوتے ہیں، اور اس کے سیرت و کردار میں پختگی اور عزم پیدا کرنے میں ممد و معاون ہوتے ہیں۔ صبر مومن کے اندر اعلیٰ اخلاق اور احسان کے اوصاف کو ابھارتا ہے، اور اس کی سیرت میں عز و انکسار اور وقار و تمانیت کے پہلوؤں کو پروان چڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور یہ عباد الرحمن کے اوصاف ہیں۔ بحوالہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63۔ کسی کی زیادتی پر صبر سے کام لیتے ہوئے عفو درگزر سے کام لینا اور غصے کو پی جانا احسان کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 134۔ مومن داعی حق ہوتا ہے، اور دعوت کے مختلف مراحل میں صبر کا ہتھیار بہت ہی مؤثر اور کارآمد ہوتا ہے۔ بحوالہ سورہ لقمان آیت نمبر 17۔ صبر کے بغیر جذباتیت کا غلبہ اور حکمت و موعظت کا فقدان ہوتا ہے، زبان کے بے لگام ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بہت سی برائیوں کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن صبر ان شیطانی محرکات کا سد باب کرتا ہے۔ اس طرح یہ تزکیہ نفس کا مؤثر ذریعہ اور دعوت حق میں خاطر خواہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن میں اس صفت کے حاملین کے لیے ذو حظ عظیم، یعنی بڑے نصیب والے کے الفاظ آئے ہیں۔ بحوالہ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 35۔ مومن کے سپرد دعوت حق اور اصلاح احوال کا جو اہم مشن ہے، اس کے لیے صبر اور حلم و اناہ کے اوصاف ضروری ہیں، اور یہ ذکر و شکر اور صلاح بالخصوص صلاۃ اللیل کے ذریعے ابھارے جاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ مومن صبر و وفا کا پیکر، اللہ کی راہ کی مشکلات خندہ پیشانی سے برداشت کرنے والا، دل میں اللہ کی یاد اور تشکر کے جذبات اور زبان پہ حمد و ثنا کے ساتھ ہمہ وقت اپنے رب سے تعلق قائم رکھنے والا ہوتا ہے۔ پھر اس کا رب اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیوں نہ کرے گا؟ نہ صرف یہ بلکہ اس کی عنایات و نوازشات بھرپور طریقے سے اس کے شامل حال ہوں گی، اور شیطان کا وار اس پر خالی جائے گا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ حاشیہ نمبر 144۔ یہاں شہداء کی عزت افزائی اور تکریم کے طور پر یہ فرمایا گیا کہ ان کو مردہ نہ کہو، یہ تو زندہ ہیں، البتہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ایک طرف تو اس کا یہ مفہوم ہے کہ انہوں نے اعلیٰ ترین نصب العین یعنی
اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اس طرح حیات جاویدانی حاصل کر لی ہے، لیکن ان مفاد پرست اور بزدل منافقوں کے ذہن تو زندگی کے اصل مقصد سے بھی ناآشنا ہیں۔ دوسری طرف قرآن و حدیث میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے۔ قرآن ثابت کرتا ہے کہ شہید شہادت کے بعد براہ راست جنت میں داخل ہو جاتا ہے، بحوالہ سورہ یاسین آیت نمبر 26۔ سورہ آل عمران میں بتایا گیا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب سورہ آل عمران کی اس آیت کی وضاحت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ شہدائے احد کی ارواح کو اڑنے والے جسم دے دیے گئے ہیں اور وہ جنت کے باغات میں سیر کرتے اور میوے اور پھل کھاتے ہیں اور پھر عرش الہی سے معلق قندیل نما گھروں میں آرام کرتے ہیں، بحوالہ مسلم۔ اسی طرح غزوہ بدر میں حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ رضی اللہ عنہما کو بتایا کہ حارثہ رضی اللہ عنہ جنت الفردوس میں ہیں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، بحوالہ بخاری کتاب الجہاد والسیر۔ قرآن کی آیات اور صحیح احادیث نے یہ واضح کر دیا کہ شہداء کی زندگی برزخی زندگی یعنی عالم برزخ کی زندگی ہے، نہ کہ دنیاوی قبر میں جسد عنصری کی زندگی۔ اسی لیے دنیا والوں کو اس زندگی کا شعور و ادراک نہیں ہے، لہذا اس آیت میں بیان کردہ شہداء کی زندگی کو حیات فی القبر کے لیے دلیل بنانا بے جواز ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 کی تشریح۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 145۔ قرآن و حدیث نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو شدید آزمائش کے مرحلے سے گزارتا ہے تاکہ ان میں صبر کی صفت ابھرے، ایمان میں پختگی ہو اور وہ عزم و ہمت کے ساتھ حق و باطل کی کشمکش و مارکہ آرائی اور ناسازگار حالات میں مصائب و مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور شدید ترین مراحل اور جہاد و قتال میں ثابت قدم رہ سکیں۔ مکی زندگی کے جور و ستم اور ایذاؤں کے مرحلے سے گزر کر مہاجرین تو زیادہ سخت آزمائشوں کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گئے تھے، لیکن مدینہ میں کچھ منافقانہ ذہن رکھنے والے بھی ایمان والوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ چنانچہ انصار و مہاجر سب کو ہی آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو جانی و مالی آزمائشوں سے ضرور گزرنا ہوگا تاکہ ان کے صبر کا امتحان ہو اور کھرے اور کھوٹے کی تمیز کر لی جائے۔ صبر کے امتحان میں کامیاب ہونے والوں اور آزمائش میں پورا اترنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ان کے صبر اور اللہ پہ توکل کی شان یہ ہے کہ وہ مصیبت و پریشانی اور نقصان پر مایوسی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتے ہیں، اور اس طرح وہ اس شعور و یقین کو تازہ کر لیتے ہیں کہ ہمارا جینا و مرنا، دکھ اور سکھ اور نفع و نقصان سب کچھ ہمارے پروردگار کے ہی ہاتھ میں ہے، اور ایک دن جواب دہی کے لیے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہماری کامیابی یا ناکامی بالآخر اسی کے فیصلے پر منحصر ہوگی۔ لہذا اللہ کی رضا اور مغفرت کا حصول ہی ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے، اور پھر ان کی زندگی کا پہیہ اسی محور کے گرد گھومتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نقصان کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے، بحوالہ مسلم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ ہیں
جن پر ان کے رب کی طرف سے لطف و عنایات اور رحمتیں ہیں، اور یہی ہدایت پر ہے۔ حاشیہ نمبر 146۔ یہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پا لیتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ صلوات جمع ہے صلاح کی، اور اس کے معنی ہے رحمت۔ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ صفا اور مروہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی برضا و رغبت نیکی کا کام کرے گا تو اللہ قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 147۔ شعائر جمع ہے شعیرہ کی، اور اس کے معنی علامت کے ہیں۔ یہاں اس سے حج کے مناسک، طواف، سعی، مینا وغیرہ میں قیام اور قربانی وغیرہ مراد ہیں۔ صفا و مروہ کعبۃ اللہ کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان سعی حج و عمرہ کے اراکین میں سے ہے۔ دور جاہلیت میں مشرکوں نے کعبہ کے علاوہ صفا و مروہ پر بھی کچھ مورتیاں رکھ دی تھیں۔ سعی کے دوران جن سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا تھا، ایمان لانے کے بعد سعی صفا و مروہ کے بارے میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو اشکال ہوا کہ شاید یہ بھی بت پرستی کا شاخسانہ ہے، اس میں گناہ نہ ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا گیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ آیت کے الفاظ سے بعض کو یہ گمان ہوا کہ شاید سعی کرنا ضروری نہیں، کر لیں تو ثواب ملے گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو انہوں نے وضاحت کی کہ اس کا یہ مفہوم نہیں، ورنہ الفاظ اس طرح ہوتے کہ فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، یعنی اگر کوئی ان کا طواف نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، بحوالہ بخاری۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صفا و مروہ کی سعی حج و عمرے کا ایک رکن ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے۔ سعی میں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں اور نشیب میں دوڑ لگائی جاتی ہے، اسی مناسبت سے اس کو سعی کہا جاتا ہے۔ صفا و مروہ کی سعی آل ابراہیم علیہ السلام کی شدید آزمائشوں اور قربانیوں کی یاد کو دل میں تازہ کرتی ہے۔ کس طرح شدید پریشانی اور اضطراب کے باوجود ہاجرہ کی دعا قبول ہوئی، چشمہ زمزم جاری ہوا، اور پھر وہ بے آب و گیا سنگلاخ وادی نہ صرف یہ کہ انسانوں کا مسکن بنی بلکہ دنیائے اسلام کا مرکز بن گئی۔ یہ شعور اور تصور سعی کرنے والوں کے لیے مالک حقیقی کے لیے خلوص اور والہانہ بندگی کا جذبہ اور احساس پیدا کر دیتا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ سے قربت اور دعاؤں کی قبولیت کا بڑا قیمتی موقع ہوتا ہے، چنانچہ پورے شعور اور رجوع قلب کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بتایا گیا کہ سعی اسی شوق اور والہانہ جذبے سے کیا جائے تو اللہ کے نزدیک قابل قدر ہوگا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ جو لوگ ہمارے نازل کردہ دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح کر دیا ہے، تو اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 148۔ اب کتمان حق یعنی حق کو چھپانے کے گناہ اور اس پر عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی کتاب تو تمام انسانوں کی ہدایت و رہنمائی اور سیرت و کردار کی تعمیر کے لیے ہوتی ہے، لہذا اس کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کے فلاح حاصل کریں۔ کتنے بڑے مجرم ہیں وہ علماء و مشائخ جو انسانوں کو ان کے رب کی طرف سے آئے ہوئے پیغام ہدایت سے محروم رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کا مرکزی مضمون توحید کی دعوت اور شرک کی مذمت ہوتا ہے۔ توحید و شرک کے تمام ہی پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے اور اس کی جزوی تفصیلات تک کو بیان کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اللہ کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات، علم و تصرفات میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔
اور اس طرح اللہ کے عذاب سے بچ کر اس کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعد کے دور میں علماء و مشائخ کہلانے والے لوگوں کو کتاب اللہ سے دور کر کے ایسی کتابوں کا عادی بنا دیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے بجائے بزرگوں کے اقوال و ملفوظات ہی پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ان میں ان کے کشف و کرامات کے قصوں کی بھرمار ہوتی ہے جو لوگوں کے عقائد کو خراب کر کے ان کو اکابر پرستی اور مردہ پرستی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ اور اس طرح توحید و رسالت کو زبانی اقرار کرنے والوں کا ایمان قبر پرستی اور پیر پرستی کے شرک سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے نیک بندوں یہاں تک کہ نام نہاد بزرگان کی محبت و عقیدت میں اس قدر غلو کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شرک کی تمام حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں اور بالآخر کتاب اللہ اور اس کی ہدایت سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ علماء اور مشائخ جن کی زندگی کا مقصد ہی دنیا کے مفادات کا حصول ہوتا ہے اس صورتحال سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس پہ کچھ بحث آیات نمبر 174 تا 176 میں بھی کی گئی ہے۔ کیسی بد نصیبی کی بات ہے کہ یہ کلمہ گو امت بھی اس مرض میں مبتلا ہو کر رہ گئی ہے۔ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کر کے اصلاح کر لی اور حق بیان کر دیا تو میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ حاشیہ نمبر 149۔ دراصل کتمان حق ہی قوموں کے بگاڑ و زوال کا خاص سبب ہوتا ہے، چنانچہ کتمان حق کرنے والوں کی یہاں شدید مذمت کی گئی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں جو کچھ لوگوں کے ہدایت کے لیے نازل فرمایا اس پر انہوں نے کتمان حق کا پردہ ڈال دیا، اور پھر دین حق پر اپنا گھڑا ہوا یعنی تصوف اور کفر و شرک سے آلودہ دین مسلط کر دیا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے والے اللہ کے راستے کے یہ راہزن اور بنی نوع انسان کے دشمن اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت و پھٹکار کے مستحق ہیں۔ البتہ اس فعل شنیع و خبیث کے مرتکب افراد میں سے کسی کو اگر توبہ و اصلاح کی توفیق مل جائے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس بات کو جسے اس نے چھپایا تھا اب پوری طرح واضح کر دے، بلکہ بہتر تو یہ ہوگا کہ جس طرح پہلے کفر و شرک پھیلانے میں فعال و سرگرم تھا اسی طرح سرگرمی اور گرم جوشی سے اب دین حق پھیلانے میں لگ جائے، اور بالخصوص اپنے حلقہ اثر میں صورتحال کو پوری طرح واضح کر کے ایمان کے ساتھ اخلاص کا ثبوت دے تو اس کے لیے اللہ کی مغفرت اور رحم و کرم کا وعدہ ہے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ حاشیہ نمبر 150۔ اب جو بدبخت آخرت کے عذاب سے بے خوف ہو کر دعوت حق کی طرف رخ ہی نہ کریں، مہلت امتحان کو گوا دیں اور کفر و شرک اور گمراہی میں ہی موت سے ہمکنار ہو جائیں تو ان پر اللہ، فرشتوں اور سارے ہی انسانوں کی لعنت و پھٹکار دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت و رسوائی اور پھر ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب ان کا مقدر ہوگا جس میں کبھی بھی کمی نہ ہوگی، اور اس دنیاوی زندگی کی مہلت ختم ہو جانے کے بعد انہیں کوئی دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ان پر عذاب میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا الہ تو وہی اکیلا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ بہت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 151۔ یہ ہے وہ جوہری پیغام حق جس کا کتمان کیا جاتا رہا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے کا قلب و ذہن تو شیشے کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ وہ اپنی مشکل و مصیبت میں اللہ ہی سے سوال کرتا اور اسی پر توکل کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہی ایمان والے تھے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی قدر کی اور ان کو دنیا اور آخرت کی فراو کامرانی سے نوازا گیا۔ لیکن جب یہ کلمہ گو امت ان پیشہ ور علماء و مشائخ کے جال میں پھنس کر کتاب اللہ کی ہدایت سے دور ہوئی تو اس توحید اور رسالت کے قراری امت نے اللہ کے شریک اور مد مقابل بنائے، مخلوق کو خالق کا ہم پلہ قرار دیا۔ انبیاء علیہ السلام کو جس طرح ابن اللہ بنا کر ذات میں شریک ٹھہرایا گیا تھا، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نور من نور اللہ یعنی اللہ کے نور کا ٹکڑا کا عقیدہ اپنا کر اللہ کی ذات کا حصہ قرار دیا، اور اللہ کو گالی دینے کی روش اپنا کر اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے عالم الغیب ہونے کا عقیدہ اپنا کر ان کو اللہ کی صفت میں شریک کر کے قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا، پھر مردوں کو داتا مشکل کشا قرار دے کر کتاب اللہ کا صریح انکار کیا۔ الغرض کتمان حق کے بعد یہ قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے دار اور اپنے آپ کو مسلم کہنے والی امت ہر اس کفر و شرک کی مرتکب ہو گئی جو ان سے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کا سبب بنا تھا۔